آج دو لونگ اور پانی کے گلاس پر سورہ کوثر اور اللہ الصمد کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق، دولت، شادی اور محبت، دنیا کی جس حاجت، جس مقصد، جس نیک ارادے کو لے کر بیٹھو گے، اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ یہ دو لونگ کے دانے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، اور لونگ کا استعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی آپ کے رشتہ دار جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے منافقت کرتے ہیں، جو آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو ہیں، جو آپ کو کبھی بھی کسی حال میں خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کا شکار ہے، جس کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آ رہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر دو لونگ پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ایک لونگ پر رزق اور دولت کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا، اور دوسرے لونگ پر جس انسان کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ جو کہیں، جیسا کہیں ویسا ہو، تو آج دو لونگ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دو لونگ پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ لونگ کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں لے کر آئے گا۔ آج تک جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج جس انسان نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، غربت کو ختم کروانا ہے، تنگ دستی کو ختم کروانا ہے، بیٹی کا من پسند رشتہ کروانا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لونگ کے دو دانوں پر سورہ کوثر اللہ الصمد پڑھنے سے یہ ایک ایسا روحانی ہتھیار بن جاتے ہیں کہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے، اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں لگ جاتا ہے، آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کو غیبی فرشتوں کی مدد سے عطا فرماتا ہے۔ اتنی دولت آئے گی کہ رشتہ دار منہ میں انگلیاں ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج کامیابی کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ فی سبیل اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بتائیں، منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو لونگ کے دانے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، دو لونگ کے دانے لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لونگ کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت دو لونگ کے دانے، اور گھر سے پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو کامل وظیفہ کہا جاتا ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے نیت کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس مقصد میں، اس حاجت میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اب ایک لونگ کو پڑھا جاتا ہے رزق اور دولت کے حوالے سے، اور دوسرے لونگ پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا پر غلبہ پانے کے لیے، ہر انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، مٹھی میں بند کرنے کے لیے، اپنے تابع بنانے کے لیے۔ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا نفس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، لوگ اس کے تابع ہوں، لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، لوگ اس کے نقشے قدم پر چلیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک لونگ پر آپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے نیت کریں۔ آپ نافرمان شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں۔ شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، لونگ پر نیت کرنے کی دیر ہے۔ عمل کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ اس کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے عمل کریں، اور لونگ پر یہ خاص وظیفہ محبت کے لیے پڑھتے ہی اللہ اس بندے کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، بہن بھائی رشتہ داروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے،
اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور شادی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی طاقتور دشمن کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں پر جو آپ نے خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نیا گھر کی خواہش رکھتے ہیں، اپنے ذاتی مکان چاہتے ہیں، نیت کریں لونگ پر انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا ذاتی نیا گھر بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی طرح کی حاجت، تمنا، خواہش، نیک ارادہ رکھتا ہے تو نیت کرے۔ انشاءاللہ لونگ کے 2 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی سورت مبارکہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، دشمن سے بچانے کے لیے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اور اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی کا نام ہے، اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مالک تو ہی ہر شے پہ قادر ہے، پھر اللہ اپنی بے نیازی سے مالا مال فرماتا ہے اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 2 لونگ اور پانی پر یہ خاص وظیفہ پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان خاص اعمال کو صرف چند بندوں کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے جن کے نصیب اور تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، جن کے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ آپ کی کوئی نہیں، یہ آپ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 لونگ اور پانی پر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ جب چاہیں، جب آپ کو تنہائی ملے، خلوت ملے، آپ اللہ کو ٹائم دے سکیں، آپ اس وقت یہ عمل کریں۔ ایک بار کا عمل ہے، جتنے خلوص سے نیت، خاموشی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنے ہی فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 2 لونگ صاف ستھرے، ثابت، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اور ایک پانی کا گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 کے 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی وظیفہ زمین اور آسمان کے درمیان بٹک جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت، آپ کا ذکر، آپ کا وظیفہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے تو آپ نے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کریں، بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کریں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کریں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت،
اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، نیت کریں۔ ایک لونگ پر آپ محبت، شادی، نوکری اور کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، دشمن پر غلبہ پانے کے لیے نیت کر سکتے ہیں، اور دوسرے لونگ پر آپ رزق کے لیے، دولت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے نیت کر سکتے ہیں۔ اب دونوں لوگوں پر نیت کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کومنٹ سیکشن میں سوال کریں۔ اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے تو میں آپ کو لونگ کے دانے پر نیت کرنے کا طریقہ الگ سے بتانے کے لیے تیار ہوں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسبیحاں کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے جس لوگوں کو محبت کی نیت سے رکھا ہے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان بگڑے ہوئے شوہر کے لیے، ساس کے لیے، بہو کے لیے، یعنی جس کو بھی آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا لطیفو یا ودودو پڑھنا شروع کریں۔ یا لطیفو یا ودودو، ایک لونگ کا دانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں جس پر محبت والا عمل کر رہے ہیں۔ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے التجا کرتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے اس بندے کے لیے محبت کی طلب کرتے رہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے، لونگ کے دانے پر جس کا نام لے کر آپ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، اس بندے کو میرے تابع بنا دے، میرے نقش قدم پر چلا دے، میری مرضی کے مطابق چلا دے، وہ بندہ شام ہونے سے پہلے آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی تائی، چاچے، مامے، پھپھو کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اکثر شادی بیاہ کی تقریبات میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر منتیں سماجتیں کرنا پڑتی ہیں منانے کے لیے۔ آج لوگوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی طاقتور دشمن بھی ہے تو خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یعنی کہ اگر آپ دنیا میں راج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، تو یا لطیفو یا ودودو کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھ کر لونگ پر پھونک ماریں۔ جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اب یہاں تک عمل مکمل ہونے کے بعد، ابھی تک میں نے آپ کو 2 لونگ اور پانی کے گلاس پر یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کا طریقہ بتایا، کس وقت پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے لونگ کے دانے پر اللہ الصمد پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے اور لونگ پر عمل کر لیا۔ اب دوسرا لونگ کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ کا ایک اور صفاتی نام ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، یہ قرآن کی دوسری آیت مبارکہ بھی ہے، اور آج تک جس نے اللہ الصمد کو پڑھا، اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے اپنی بے نیازی کے مطابق عطا فرمایا۔ دیکھیں ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہمارا گھر اچھے سے چل جائے، کاروبار چل جائے، اخراجات پورے ہو جائیں، گھر میں خوشحالی آ جائے، لیکن اللہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو نہیں، اربوں عطا فرماتا ہے۔ اس کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، وہ جب دینے پر آئے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی عصمت کے مطابق نوازے، اللہ ہماری توفیق نہیں اپنی عصمت کے مطابق نوازے، اللہ ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے، ہماری غربت کو ختم فرما دے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، قرض سے مکمل طور پر نجات ہو جائے، ہمارے گھر میں
سکون اور برکت والا معاملہ ہو جائے تو اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ رب کعبہ سے مانگتے ہوئے دل ہی دل میں ضد کریں، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں بندے سے مانگنا آتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات غلط لگے گی، لیکن میں اس کی مثال اور دلیل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کسی بندے سے 10,000 مانگنے جاتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، بلکتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، صرف 10,000 کے لیے۔ اور کیا کبھی اللہ کے سامنے رو کر مانگا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے مانگا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہو؟ اللہ کے سامنے ضد کی ہے؟ خدارا ابھی بھی وقت ہے، 10,000 کے لیے روتے ہو؟ اللہ سے 10 لاکھ مانگ کر، 10 کروڑ مانگ کر، 10 ارب مانگتے ہوئے ایک آنکھ سے آنسو نکالو۔ اللہ فرماتا ہے میں آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو رخسار پر بہنے سے پہلے مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج 2 لوگوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ عمل تو بہت بہت کرتے ہیں، وظیفے آج تک بہت بڑے بڑے پڑے ہوں گے، لیکن یہ 2 لوگوں پر اللہ الصمد اور یا لطیف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب تک یہ 2 لوگوں کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے لوگ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائیں، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ عمل کرنے کے بعد یہ 2 لوگوں کے دانوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک غیبی فرشتوں کا عمل ہے، غیبی مدد کا عمل ہے، اور یہ لوگ جب تک آپ کے پاس رہیں گے اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ الصمد کو بھی 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارے۔ اب دونوں لونگ کے دانوں کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے۔ اکٹھا کر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی کو بند کر لیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو ایک خاص راز بتانا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ اس عمل کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد کریں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا رات سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ خاص عمل کریں۔ جب چاہے کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ 3 وقت اتنے قبولیت کے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں یہ خاص وظیفہ جس انسان نے شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھا، اللہ کے سامنے خالص نیت کامل یقین کر کے بیٹھا، بات ساری یقین کی ہے، یقین کریں گے تو پھر ہی آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ سے اپنی من پسند حاجتیں مرادیں پوری کروا سکیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد 2 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں اکٹھا پڑھ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس سے پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو سورہ کوثر کا تحفہ نازل فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے، آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کرنے والے تباہ و برباد ہو جائے، تو آج سورہ کوثر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رشتوں میں جو بندش ہے، آپ کے کاروبار میں جو بندش ہے، آپ کے گھر میں فتنے فساد ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ اب سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے، یہ چھوٹی سی سورت اور ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے 33 حاجتیں، 33 مرادیں ایسی جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کے آج تک جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جن میں آپ کے رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے لونگ کے دونوں دانوں پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ لونگ کے دانوں پر اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنے کے بعد اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا نام اور اپنے مقصد کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ پورا نام اور اپنا مقصد کمنٹ سیکشن میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ عمل یہاں تک مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ مکمل عمل شروع سے لے کر آخر تک ایک بار کرنا ہے۔ ایک بار کرو، ستھرا کرو، ویڈیو مکمل دیکھو تاکہ کسی بھی طرح کے شک و شبہات یا غلطی کوتاہی کی گنجائش نہ رہے۔ اس عمل کو ایک بار کرنے کے بعد روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ وضو بے وضو، دکان پر ہو، دفتر ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 313 بار کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لو۔ یہ میں نے کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کر دیا ہے، جو عمل کرے گا اس کی نسلیں دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا تھا۔ بس آپ کا عمل مکمل۔ اب لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس عمل کو رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو ایک لونگ جس پر رزق اور دولت کی نیت کی ہے اسے اپنے پرس میں رکھیں، مرد حضرات اپنے بٹوے میں رکھیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں، ایک چیز۔ اور دوسرا لونگ جو آپ نے محبت کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد شوہر کے لیے کیا ہے، ساس کے لیے کیا ہے، بہو کے لیے کیا ہے، وہ لونگ آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ وزنی چیز کے نیچے موجود رہے گا، ہر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، ہر کوئی آپ کے تابع ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کبھی بھی کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔ یہ 2 لونگ کا استعمال کر لیا۔ اب آپ نے اس پانی کو گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے۔ یہ پانی اگر کوئی بیمار ہے، بیمار پیے گا تو شفایاب ہو جائے گا۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو پلانا ہے، شوہر کو پلانا ہے، ساس کو پلانا ہے، بہو کو پلانا ہے، گھر کے تمام افراد پی لیں۔ اگر نہیں پلا سکتے کسی چیز میں، کھانے میں ملا کر پلا دیں۔ پھر دیکھیں آپ ہر طرح کے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت میں بھی چلے جائیں گے اور ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر اور آپ کے تابع ہو جائے گا۔ یہی آج کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی طرح جتنے پریشان لوگ ہیں وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔